ایک شخص کو جو بھوت ہوتے ہیں نا, جن بھوت قابو کرنے کا بڑا شوق تھا کہ کوئی جن یا بھوت میرے قابو آ جائے. اچھا بیچارے نے بڑے ہی جنتر منتر سیکھے مگر اس شخص کے بس میں کوئی بھوت نہیں آیا. اچھا لاچار ہو گیا, بے بس ہو گیا. وہ شخص جنگل میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی تدبیر بتا دیں تاکہ کوئی بھوت میرے قبضے میں آ جائے اور بھوت میرے سارے کام کر دیا کرے. اچھا جو بزرگ تھا نا, وہ بڑا سمجھدار تھا, بڑا عقل مند انسان تھا. اس نے اس شخص کی خواہش کے لیے پوچھا, کہا کہ بھوت نہ بڑے برے ہوتے ہیں تو تم اس خواہش کو چھوڑ دو, اس لیے تم اس خواہش سے دور رہو, بلکہ اس خیال کو بھی نہ سوچو, اس سے باز آ جاؤ. اچھا بھوت کو اپنا کام کاج بتانا تو دور کی بات ہے, وہ کہتا ہے یہ بھوت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا اور آخر میں وہ پتہ کیا کرے گا, تمہیں کھا جائے گا. یہ سن کر اس شخص نے بزرگ سے کہا کہ میرے پاس بہت کام ہے اور جن سے میرے خیال سے جو بھوت ہے نا وہ کبھی فرصت پا ہی نہیں سکے گا. جب فرصت نہیں پا سکے گا, کام میں مصروف رہے گا, تو پھر مجھے کیسے کھا جائے گا. آخر بزرگ نے کہا کہ یہ تو نہیں سمجھنے والا, تو اس کو منتر بتا دیا. جو اس نے منتر بتا دیا, اس شخص نے گھر میں آ کر منتر پڑھنے کا عمل فوراً شروع کر دیا. اچھا جب منتر پڑھنے کا عمل مکمل ہو گیا تو بھوت ظاہر ہو کر کہنے لگا کہ بتاؤ میں آ گیا ہوں, کیا کروں. پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ بھوت آ گیا. اچھا جب اس کو یقین آیا, اس نے کہا کہ ایک شاندار عمارت تعمیر کرو. بھوت نے 1 منٹ میں عالی شان ایک عمارت تیار کر دی. پھر اس شخص نے بھوت سے کہا کہ کھیت میں جاؤ, ہل چلاؤ. بھوت نے حکم کی تعمیل کی, کھیت بھی تیار کر دیا. پھر بھوت کے مالک نے کہا کہ بہت سا روپیہ لایا جائے. بھوت نے 1 لمحے میں خزانہ اپنے مالک کے قدموں میں ڈال دیا. غرض ہے کہ جو مشکل, جو مختلف کام جو بھی بھوت کو بتایا گیا, وہ سب کام بھوت نے فوری طور پہ کر دیے. اب بھوت کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ رہا اور نہ بھوت کے مالک کے پاس اس بھوت کو دینے کے لیے کوئی کام بچا. اب پرابلم سٹارٹ ہو گئی. اب آگے ذرا سنیے گا, بہت انٹرسٹنگ ہے. بھوت نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے کام بتاؤ, کیا کروں ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا. اب وہ شخص بھوت کی دھمکی سے باقاعدہ خوفزدہ ہوا اور اسے سمجھ نہ آیا کہ میں اس کو کون سا کام بتاؤں, یہ کون سا کام کرے. تو سارے کام پورے کر چکے ہیں اور اگر میں نے اس کو کام نہ بتایا تو یہ مجھے کھا جائے گا. اچھا وہ شخص خوف کے عالم میں, ڈر سے اتنا ڈرا کہ دوڑ کرنا فوراً بزرگ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ بھوت کو جو کچھ کہتا ہوں وہ جھٹپٹ کر دیتا ہے. اب تو میرے پاس کوئی کام ہی نہیں بچا اور وہ کہتا ہے کام بتاؤ ورنہ کھا جاؤں گا. اب میں کیا کروں, ورنہ مجھے کھا جائے گا, مجھے کچھ بتائیں. اب اتنے میں بھوت بھی اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا. بزرگ کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. ذرا سنیے گا, آدمی کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر بزرگ نے کہا, چونکہ وہ سمجھدار تھا, عقل مند تھا, اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جی اس کی دم کاٹ لے اور بھوت سے کہو کہ اس دم کو سیدھی کر کے دکھا دے. بھوت نے کتے کی دم تھی نا وہ ہاتھ میں لے لی, ایک بار سیدھی کر دی, پھر جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ دم پھر سے ٹیڑھی ہو گئی. پھر وہ یہی کام کرتا رہا پورا دن. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, چوتھا دن آ گیا اور بھوت نے 1000 کوشش کی لیکن کتے کی دم سیدھی نہیں ہوئی, ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی. پھر بھوت جو تھا نا وہ گھبرایا اور کہنے لگے کہ بھائی جو کچھ میں نے تمہیں دولت دی, روپیہ دیا, پیسہ دیا, وہ سب تیرا, اب مجھے چھٹی دے دے. جس پر بھوت کا مالک فوراً راضی ہو گیا کہ وہ یہی چاہتا تھا. اس کے بعد بھوت اپنے ٹھکانے پر گیا اور یہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا.